نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة فقلت فداك أبي وأمي من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. صدقے سے متعلق احادیث چل رہی تھیں، اللہ کے راستے میں دینے کا کیا فائدہ ہے اور کس طرح دینا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیب دی. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک ممتاز مقام رکھنے والے صحابی ہیں. ان کا طریقہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ مال جمع کر کے بالکل ہی نہ رکھو اپنے پاس مال جمع کر کے رکھنے کا ان کا کوئی یعنی وہ اس کو بالکل ہی صحیح نہیں سمجھتے تھے. عام حالات میں تو آدمی زکوٰۃ ادا کر دے اور اس کے علاوہ جو ضرورت کے مصارف ہیں اس میں خرچ کرے، بخل نہ کرے، باقی مال جمع کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جمہور علماء یہی کہتے ہیں. لیکن بعض حضرات صحابہ کرام جن میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس بقدر ضرورت اپنے پاس جو کھانے پینے کے لیے ضرورت ہے وہ رکھیں، اس کے سوا سب اللہ کے راستے میں خرچ کریں. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بیت اللہ شریف کا سایہ آپ کے اوپر پڑ رہا تھا. جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، یعنی اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، وہ لوگ بڑے ہی خسارے میں ہیں. رب کعبہ کی قسم، وہ لوگ بڑے ہی خسارے میں ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کن لوگوں کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ بڑے خسارے میں ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جن کے پاس مال کی کثرت ہے، جن کے پاس کشادگی ہے، اللہ نے ان کو کشادگی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت عطا فرمائی، بے تحاشا مال موجود ہے، ایسے لوگ خسارے میں ہیں، ایسے لوگ گھاٹے میں ہیں. ہاں، ایسے لوگ گھاٹے سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ ایسے آپ نے اشارہ فرمایا مگر یہ کہ کوئی شخص یوں دے، کوئی شخص یوں دے، کوئی شخص یوں دے، کوئی شخص یوں دے، آگے پیچھے دائیں بائیں آپ نے ہاتھ ہلا کر ارشاد فرمایا کہ اس طرح خرچ کرے، اس طرح خرچ کرے، تو وہ لوگ گھاٹے سے بچ جائیں گے، نقصان سے بچ جائیں گے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے جن لوگوں کو وسعت دی، جن کے پاس کافی زیادہ مال ہے، ایسے لوگوں کو بخل کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے اور صرف اتنی بات پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی کافی ہے، یا میں نے چند غریبوں کو دیکھ لیا کافی ہے. نہیں، اللہ نے جب وسعت دی ہے تو وہ جس حد تک ہو سکے خرچ کرے اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف نہیں کہلاتا، یہ زیادتی نہیں کہلاتی. اسراف
اس صورت میں ہے جب کہ آپ بیجا خرچ کریں، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں وہاں خرچ کریں، یہ اسراف ہے۔ یہ اسراف نہیں کہ آپ حق جگہ پر خرچ کریں اور زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر انہی لوگوں کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، وہ قلیل ما ہم، ایسے لوگ جو اس طریقے سے دینے والے ہیں بہت تھوڑے ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ میں نے یہ مال جو کمایا ہے خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے، ملکوں کی تجارت ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کر کے میں نے کتنا کچھ اپنی محنت کی اور میں نے یہ کیا وہ کیا، پھر کہیں جا کر یہ مال حاصل ہوا، میں ایسے کیسے دے دوں؟ یہ میرا مال کم ہو جائے گا یا میرے مال کے اندر کمی آ جائے گی، میرا مال ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے وسوسے ہیں جو انسان کو لاحق ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کئی ساری حدیثیں پیش کی۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں انفق علیک، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جس قدر خرچ کرو گے میں اس سے زیادہ دوں گا۔ اللہ جل شانہ تم ایک گنا خرچ کرو گے اللہ 700 گنا دے گا۔ ابھی بھی تو اللہ نے دیا ہے، تم امپورٹ کرو ایکسپورٹ کرو، دنیا بھر کی تجارت کرو، ٹاپ کے تم تاجر ہو، لیکن اللہ خسارہ دینا چاہے نہیں دے سکتا، تمہارا دیوالیہ نکال سکتا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں رات کو امیر تھے صبح زیرو بن گئے، ایسا ہے؟ اللہ جس کو چاہے اس طرح کر سکتا ہے، لہذا اس مال کو اپنا مال نہ سمجھو، اللہ کا مال اگر سمجھو گے تو اللہ کے راستے میں دینا تمہارے لیے بھاری نہیں ہوگا۔ اللہ کے راستے میں دینے سے تمہارے مال کی بقا ہے۔ تم گویا کہ ایسے بینک میں جمع کر رہے ہو جہاں دیوالیہ نکلنے کا اور ختم ہونے کا، نقصان ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ دنیا میں بینک میں آپ ڈالتے جائیں دھڑکا لگا رہے گا کہ معلوم نہیں کب بینک کا دیوالیہ نکل جائے اور میرے پیسے ضائع ہو جائے، پورا بینک تباہ ہو جاتا ہے اور لوگ چوری کر کے لے جاتے ہیں، ڈاکہ ڈال کر لے جاتے ہیں، معلوم نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال اللہ نے اپنے بینک میں جمع کر لیا، وہ بڑھ رہا ہے۔ ایک کھجور کا دانہ اگر تم دو گے تو اس کو اللہ بڑھائے گا، اس قدر اس کو بڑھائے گا کہ اللہ تعالیٰ احد کے پہاڑ کے برابر اس کو بنا کر تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ اللہ کے راستے میں دیا ہوا باقی رہتا ہے، باقی جو تم خود کھا جاتے ہو، دوسروں کو کھلا دیتے ہو، یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ باقی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور ظاہر ہے اس کو استعمال کیا، لوگوں کو دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا، کہ اس میں سے کچھ باقی بھی ہے، کیا باقی ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے سب کچھ صدقہ کر دیا۔ ما بقی منہا الا کتفھا، اس کا ایک دست، اس کا ایک ہاتھ رہ گیا ہے، باقی جو ہے سارا ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ما بقی منہا الا کتفھا، اس کا، اس بکری کا ایک دست رہ گیا ہے، ہاتھ کا حصہ رہ گیا ہے، باقی سب ہم نے دے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقی منہا غیر کتفھا، کہ نہیں، الٹا کہہ رہی ہو، صرف یہ ایک ہاتھ باقی ہے، یہ باقی نہیں ہے، باقی سب باقی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دے چکی ہو وہ سب باقی ہے، وہ سب اللہ کے پاس جمع ہو گیا ہے، یہ باقی تو اب یہ جو ہے، یہ ایک دست جو رکھ دیا ہے تم نے، یہ باقی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہوا۔ کیا انداز ہے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کس طریقے سے سمجھایا کہ پورا بکرا صدقہ کر دیا، ایک ایک کر کے صدقہ کر دیا، بچ گیا صرف ایک دست کا حصہ، کہا کہ باقی سارا بچ گیا، بچا نہیں ہے تو یہ دست کا حصہ نہیں بچا ہے، اصل وہ بچا ہے۔ یہ انداز تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کرنے کا۔ صدقہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ اللہ کی ناراضی کو دور کرتا ہے. اللہ ناراض ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دو، اس کے غریبوں کو اور مسکینوں کو، مخلوق کو کھلاؤ. اللہ کے راستے میں تم صدقہ کرو تو اللہ کی ناراضی دور ہو جائے گی. اللہ ناراض ہے اس وجہ سے تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں. اللہ ناراض ہے اس وجہ سے تمہارا کام بن نہیں رہا. اللہ ناراض ہے اس وجہ سے تمہیں ملازمت نہیں مل رہی. اللہ ناراض ہے تنگی میں مبتلا ہو. اللہ کو ناراضی سے، اللہ کی ناراضی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ دو. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے یہ. دوسرا بڑا فائدہ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، بری موت سے صدقہ بچاتا ہے. بری موت سے ایک آدمی سیدھا سادہ سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے، سب خوش ہوتے ہیں. اور ایک آدمی بہت بری موت مرتا ہے، ایکسیڈنٹ کی حالت میں مر جاتا ہے اور اس طریقے سے ناقابل یقین صورتحال میں پھنس جاتا ہے، بیماری بہت لمبی ہو جاتی ہے اور معلوم نہیں کس کس طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں. فرمایا صدقہ دو، تدفع میتۃ السوء، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، بری موت سے بچانے والا ہے صدقہ. ہمارے یہاں عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جب کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور کچھ تکلیف ہوئی، چوٹ لگی، تو فوراً کہا کہ جان بچ گئی ہے لہذا صدقہ دو. اللہ کے بندے صدقات مصیبت کے آنے سے پہلے دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت صدقہ نہ دو، اس وقت بھی دو، لیکن یہ کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ گھر سے نکل رہے ہیں، صدقہ کر کے نکلیں. ایکسیڈنٹ بتا کر تو نہیں ہوتا، کوئی ایکسیڈنٹ بتا کر تو نہیں ہوتا، اچانک ہوتا ہے. اس اچانک وبا سے، اچانک مصیبت سے بچنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ صدقہ دیں. آپ گھر سے نکل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، صدقہ دیں. سفر پہ جا رہے ہیں، صدقہ دیں. دل میں خیال آ گیا کسی غریب کا، فوراً صدقہ نکال کر اسے دے دیں. تو صدقہ نکالنے کی عادت پہلے سے ہونی چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوتی ہے اور بری موت سے اللہ جل شانہ اسے بچا دیتا ہے. ایک اور فائدہ جو ہم سب کو مطلوب ہے، ہم سب چاہتے ہیں ہمارے مال میں اضافہ ہو، ہمارے مال میں بڑھوتری ہو. فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، ما نقصت صدقۃ من مال، کہتے ہیں کہ مال میں سے صدقہ اگر کوئی کرے تو اس مال میں کمی آ جائے یہ ہو نہیں سکتا. آپ کے پاس 100 روپے ہے، آپ اگر 50 روپے دے دیں گے تو آپ کے پاس 50 کی کمی ہو جائے گی. آپ یہ نہ سوچیں، وقتی طور پر تو آپ کے پاس 50 رہ گئے، اللہ جل شانہ 700 گنا دے گا. ایک خرچ کرو 10 گنا دے گا، 700 گنا دے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے زیادہ دے گا. یہ بات طے ہے. صدقہ کرنے والا گھاٹے میں نہیں رہتا، اللہ اس کی تلافی نہیں بلکہ زیادہ دیتا ہے، اس سے زیادہ دیتا ہے. ما نقصت مال من صدقہ، صدقہ کرنے کی وجہ سے مال کے اندر کبھی بھی جو ہے صدقہ مال کے اندر کوئی کمی نہیں لاتا. اور ایک اور بات فرمائی اس حدیث میں وَمَا زَادَ اللَّهُ بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، فرمایا کہ معاف کرنے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، کبھی ذلت نہیں ہوگی. آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی، آپ کے ساتھ کسی نے کوئی ظلم کیا آپ کے اوپر، اور آپ اسے بدلہ لے سکتے ہیں، آپ اس کو مار سکتے ہیں، آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، آپ انتقام نہیں لیتے بلکہ آپ معاف فرماتے ہیں. اس معاف فرمانے کو، معاف کر دینے کو یہ سمجھ لینا کہ میری ذلت کی بات ہوگی، مجھے کمزور سمجھا جائے گا، خام خیالی ہے، یہ صحیح نہیں.
جس قدر تم معاف کرو گے اللہ تمہاری عزت میں اسی قدر اضافہ کرے گا. جس قدر معاف کرو گے اسی قدر تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا. آج ناک کا مسئلہ بہت زیادہ بن جاتا ہے کہ میں اس کو معاف کیسے کر دوں, میں اپنے بھائی کو کیسے معاف کر دوں, میں اپنے دوست کو کیسے معاف کر دوں. یہ کیسے معاف کر دوں شیطان سجھا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر معاف کرو گے تو تمہارے لیے یہی زیادہ بہتر ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, مردانہ امور میں سے ہے, مردوں کے کاموں میں سے ہے, عزیمت کے کاموں میں سے ہے کہ کوئی آدمی معاف کر دے, دل کے اندر گند نہ پالے, کدورت نہ رکھے. یہ مردانہ امور میں سے ہے. فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ, اور جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے, اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر قرار دیتا ہے اور اپنے آپ کو نیچا کر کے چلتا ہے, تو اللہ جل شانہ اس کو بلند کر دیتا ہے. جو شخص نیچے جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. صرف زبانی طور پر نہیں, میں تو بہت حقیر ہوں, میں تو بہت غریب ہوں, میں تو بس آپ کے تابع ہوں, آپ کا پیروکار ہوں. اس قسم کے الفاظ ادا کرنا صرف کافی نہیں, بلکہ آپ واقعتاً اپنے بھائی کو بڑا سمجھتے ہیں, اپنے دوست کو بڑا سمجھتے ہیں, اپنے پڑوسی کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں, اس کی جس حد تک ہو سکے خدمت کرتے ہیں. یہ ہے تواضع. اور تواضع کی کیفیت یہ اوپر کے ان ظاہری کاموں سے نہیں, اصل دل کے اندر سمجھنے کی بات ہے. دل میں اگر آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو اللہ جل شانہ آپ کو بڑا کر دے گا. اور جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا, دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا, اپنے لیے کرسی کا استحقاق زیادہ سمجھے گا, اپنے لیے عہدے کا استحقاق زیادہ سمجھے گا, اور اپنے استحقاق مجروح ہونے کا احساس جس کو زیادہ ہوگا, یاد رکھو اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے, اسے عزت نہیں ملتی. عزت اسے ملتی ہے جو دوسروں کو مقام دے تو یہ مقام لے. دوسروں کو جو مقام دو گے بلند مقام, تو وہ دوسرے تمہیں بلند مقام دیں گے. اگر تم نے دوسروں کا خیال نہیں رکھا, دوسروں کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھا, تمہیں لوگ کیوں سمجھیں گے؟ پہاڑ پہ جو شخص چڑھ کر دیکھتا ہے دوسروں کو تو سارے کے سارے چھوٹے نظر آتے ہیں, تو وہ سب کہتا ہے یہ سب میرے چھوٹے ہیں. لیکن نیچے سے دیکھنے والا پہاڑ کے اوپر جس کو دیکھتا ہے اس کو تو اتنا سا بونا نظر آتا ہے, اتنا بونا نظر آتا ہے. تو تم نے سب کو حقیر سمجھا, سب نے تمہیں حقیر سمجھ لیا, سب نے تمہیں حقیر سمجھ لیا. اس لیے تواضع اختیار کرنی چاہیے, یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا چاہیے اپنے بھائی سے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.